إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من السميع العليم من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. قاف والقرآن المجيد بل عجبوا أن جاءهم منذر منهم فقال الكافرون هذا شيء عجيب أئذا متنا وكنا ترابا ذلك رجع بعيد قد علمنا ما تنقص الأرض منهم وعندنا كتاب حفيظ بل كذبوا بالحق لما جاءهم فهم في أمر مريج أفلم ينظروا إلى السماء فوقهم كيف بنيناها وزيناها وما لها من فروج والأرض مددناها وألقينا فيها رواسي وأنبتنا فيها من كل زوج بهيج. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. وقال الله تبارك وتعالى في موضع آخر إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما اللهم رب زدني علما. حاضرین جمعہ، برادران اسلام، نوجوانان دین، عزیز بچوں، پردہ نشین اسلامی مائیں اور بہنیں، تمام قسم کی تعریف و توصیف، حمد و ثنا، کبریائی، بڑائی اور بزرگی لائق و سزاوار ہے اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما کے لیے، جس اللہ رب العزت نے ہمیں اور آپ کو اس دائرے فانی کے اندر پیدا فرمایا اور پیدا فرمانے کے بعد ہمیں اور آپ کو یوں ہی در در کی ٹھوکریں کھانے کے لیے نہیں چھوڑ دیا، بلکہ اس وحدہ لا شریک خالق کائنات مالک ارض و سما نے ہمیں بہت ساری انعامات احسانات سے نوازا. ہم تمام انسانوں کو اپنے تمام مخلوقات میں سب سے اشرف بنایا، جسے اشرف المخلوقات کہا جاتا ہے.
اسی طریقے سے اللہ رب العالمین نے ہماری بناوٹ و سجاوٹ سب سے بہترین اور سب سے احسن بنایا کہ اللہ نے ہمیں سب سے بہترین سانچے میں ڈھال کر پیدا فرمایا۔ اس رب کریم کا بے پایہ احسان و کرم ہے۔ اگر ہم اس وحدہ لا شریک کی نعمتوں کو شمار کرنا چاہتے ہیں، گننا چاہیں تو نہیں شمار کر سکتے، نہیں گن سکتے، کیونکہ اللہ رب العالمین نے ہمارے اور آپ کے اوپر اتنے انعامات اور اتنے احسانات ودیت کیے ہوئے دی ہوئے ہیں۔ بعدہ درود و سلام نازل ہو اللہ رب العالمین کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم پر، بالخصوص ہمارے اور آپ کے آخری نبی سید المرسلین شفیع المذنبین رحمت للعالمین شہنشاہ مدح تاجدار مدینہ جناب احمد مجتبی محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ حضرت جمعہ خطبہ مسنہ کے بعد جو آیت کریمہ تلاوت کی گئی ہے، انشاءاللہ العزیز اسی آیت کے متعلق میں آپ حضرات کے سامنے کچھ باتیں رکھنے کی کوشش کروں گا۔ خطبہ مسنہ میں جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے، اس آیت کی مناسبت سے آج کے اس خطبہ جمعہ کا ٹاپک ہے استقامت فی الدین، یعنی دین پر قائم رہنا۔ ہم اور آپ جس دین کو مانتے ہیں، جس شریعت کو مانتے ہیں، اس شریعت کو اپنے اندر قائم رکھنا، اسی کو استقامت فی الدین کہا جاتا ہے۔ یہ بڑا اہم موضوع ہے، بلکہ اسلامی تاریخ کا ابتدائی حصہ ہے استقامت فی الدین۔ در حقیقت استقامت فی الدین جو ہے، ایک انسان کو اس میں قائم رہنا بڑا مشکل ہوتا ہے، حالات چاہے جیسے بھی آ جائیں، بالخصوص غمی اور خوشی کا موقع جب ہوتا ہے تو استقامت فی الدین، اپنے دین کو قائم رکھنا بڑا مشکل ہوتا ہے۔ اور ان حالات میں اگر انسان اپنے دین کو قائم رکھ لیتا ہے تو وہ انسان بڑا کامیاب ہوتا ہے۔ اور تاریخ اسلامی کا ابتدائی دور کا اگر آپ مطالعہ کریں، آپ کو معلوم چلے گا کہ اس دین کو قائم کرنے کے لیے، اپنے ایمان کو بچانے کے لیے، قال اللہ و قال الرسول کی صدائیں کو بلند کرنے کے لیے صحابہ کرام رضی اللہ تعالی عنہم اجمعین اور صحابیات نے کس طریقے سے اپنے دین کو قائم رکھا، استقامت فی الدین کا کیسا ثبوت پیش کیا، انشاءاللہ العزیز کچھ باتیں صحابہ کرام کی روشنی میں ان کے واقعات آپ حضرات کے سامنے رکھنے کی کوشش کروں گا۔ سب سے پہلے جو آیت کریمہ پڑھی گئی ہے اس کا ترجمہ دیکھ لیتے ہیں۔ اللہ رب العالمین سورۃ الفصلت آیت نمبر 30 کے اندر ارشاد فرماتا ہے کہ ان الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا تتنزل عليهم الملائكة الا تخافوا ولا تحزنوا وابشروا بالجنة التي كنتم توعدون۔ اس آیت کریمہ کا ترجمہ ہے کہ بے شک ان الذين، جو لوگ کہتے ہیں، بے شک جو لوگ کہتے ہیں کہ ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، جو لوگ یہ اقرار کرتے ہیں، یہ ایمان لاتے ہیں، اس بات کو بیان کرتے ہیں اور اقرار کرتے ہیں کہ ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ رب العالمین ہے، ثم استقاموا، اور اس پر استقامت اختیار کر لیتے ہیں، یعنی صرف یہ بات نہیں کہ کہہ دیتا ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور کچھ بھی نہیں کرتا، دین کی کوئی بھی کام دین پر نہیں چلتا، کوئی بھی عمل نہیں کرتا، ایسی بات نہیں۔ اللہ رب العالمین نے جو یہاں پر فضائل بیان کر رہے ہیں ان لوگوں کے لیے کہ جو لوگ کہتا ہے کہ ربنا اللہ، کہ ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، اور پھر اس پر استقامت اختیار کر لیتا ہے، ڈٹ جاتا ہے، ٹھہر جاتا ہے۔ استقامت کیسے اختیار کرتا ہے؟ استقامت اس طریقے سے اختیار کرتا ہے کہ جب وہ توحید پر ایمان لے آتا ہے، جب وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنا نبی مان لیتا ہے، اللہ رب العالمین کو اپنا رب مان لیتا ہے، کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے، تو وہ دین سے پھر پلٹتا نہیں ہے۔ جیسا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ایک حدیث ہے،
کہ تم شرک نہ کرنا، وَإِن قُتِلْتَ وَحُرِّقْتَ، اگر تمہیں قتل کر دیا جائے اور جلا دیا جائے پھر بھی تم دین سے نہیں پلٹنا۔ تو استقامت اسے کہا جاتا ہے کہ جب وہ دین پر قائم ہو جاتا ہے، کلمہ توحید کا اقرار کر لیتا ہے، تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اتنا اس کا ایمان مستحکم ہو جاتا ہے، ایمان اتنا مضبوط ہو جاتا ہے اور اپنے دین کو اس طریقے سے قائم کر لیتا ہے کہ اگر اسے جلا دیا جائے، قتل کر دیا جائے، پھر بھی وہ دین سے نہیں ہٹے گا، شرک نہیں کرے گا۔ اسی کو کہا جاتا ہے ثم استقاموا۔ آگے اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ تتنزل علیہم الملائکہ، ایسے لوگوں پر ملائکہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہیں، ایسے لوگوں کے اوپر ملائکہ کی جو ہے دعائیں اور مغفرتیں نازل ہوتی ہیں، اور کہا جاتا ہے کہ لا تخافوا ولا تحزنوا، ایسے لوگ جو اللہ پر ایمان لاتے ہیں اور اس پر ڈٹ جاتے ہیں، ایسے لوگوں کے سلسلے میں کہا جا رہا ہے کہ اللہ تخافوا ولا تحزنوا، ایسے لوگوں کو خوف نہیں کھانا اور ڈرنا بھی نہیں ہے، ایسے لوگوں کو کچھ بھی خوف نہیں کھانا ہے اور نہیں ڈرنا ہے، اور ان کو وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ، اور اسے جنت کی بشارت دے دی جاتی ہے۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے، جو ایمان لا کر اپنے آپ کو اپنے دین کو مضبوط کر لیتا ہے، مستحکم ہو جاتا ہے، ایسے لوگوں کے سلسلے میں اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ وَأَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ الَّتِي كُنْتُمْ تُوعَدُونَ، ایسا ہی نہیں خالی جنت کی بشارت دے دو، جنت کی بشارت ان کو اس لیے دے دو کہ ایسے لوگوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے، جنت جو بنائی گئی ہے، جنت کا جو وعدہ کیا گیا ہے، انہی لوگوں کے لیے جنت کا وعدہ ہے اور ایسے ہی لوگوں کے لیے جنت بنائی گئی ہے۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے، ایک دوسرے مقام پر اللہ رب العالمین نے سورۃ الاحقاف آیت نمبر 13 کے اندر ارشاد فرمایا کہ ان الذین قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، یہاں بھی وہی بات کہی گئی ہے۔ آپ سورۃ الاحقاف آیت نمبر 13 کو اٹھائیے، آپ کو یہ آیت ملے گی، یہاں پر بھی اللہ رب العالمین کہتا ہے کہ ان الذین قالوا، بے شک جو لوگ کہہ لیتا ہے کہ ربنا اللہ، ہمارا رب اللہ ہے، ثم استقاموا، پھر اس پر ڈٹ جاتا ہے، فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، اس کے اوپر کوئی خوف نہیں ہے، کوئی غم نہیں ہے ایسے لوگوں کے اوپر۔ اللہ اکبر۔ ذرا غور کیجئے، تو ہمیں ایمان لانے کے ساتھ ساتھ اس پر ڈٹ جانا ہے، اور ڈٹنے کے سلسلے میں نے بیان کیا کہ اپنے دین کو قائم رکھنا، چاہے حالات جیسے بھی آ جائیں، اپنے دین سے ہاتھ نہ دھونا، چاہے حالات تمہارے اندر جیسے بھی آ جائے، اپنے دین سے بغاوت نہ کرنا۔ استقامت کا مطلب ہے کہ شریعت میں جو بات کہی گئی ہے، قرآن کریم میں اللہ رب العالمین نے جو احکام بیان کر دیا ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے احادیث مبارکہ کے اندر جو باتیں، جو راستے ہمارے لیے متعین کر دیے ہیں، انہی راستوں کو فالو کرنا، انہی راستوں پر چلنا، ان سے بغاوت نہ کرنا، اسی کو استقامت کہا جاتا ہے۔ استقامت فی الدین کہا جاتا ہے کہ دین میں استقامت اختیار کرنا۔ اگر آپ تاریخ کا مطالعہ کرتے ہیں، آپ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے دور کا مطالعہ کرتے ہیں، صحابہ کرام کی زندگی کا مطالعہ کرتے ہیں، تو آپ کو معلوم چلے گا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طریقے سے اس دین کو ہمارے درمیان پہنچایا ہے، کتنی جافشانی کے ساتھ، کتنے صبر و حکمت کے ساتھ، کتنی استقامت کے ساتھ خود نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دین کو لوگوں تک پھیلایا اور پہنچایا۔ اور پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سب سے چہیتے صحابہ کرام ساتھی، انہوں نے کس طریقے سے اس دین کی خاطر جانفشانی کی اور اس دین کی خاطر اپنی قربانیوں کو پیش کیا اور اپنے دین پر کیسے قائم رہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو کون نہیں جانتا؟ وہ حبشی غلام، کالا کلوٹا غلام حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کون نہیں جانتا اسے؟ امیہ کا غلام تھا، امیہ بن خلف ان کا آقا اور سردار تھا۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اوپر نہ جانے انہوں نے کیسی کیسی ظلم و ستم ڈھائے، اور تمام ظلم و ستم کو حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے گوارا کر لیا اور تمام ظلم و ستم سہ گئے۔ کیوں سہے؟ ان سے کہا جاتا تھا کہ تم اس دین کو چھوڑ دو، تم جس دین کو مانتے ہو، محمد پر تمہارا ایمان ہے، اللہ رب العالمین پر تمہارا ایمان ہے، اور تمہارا یہ عقیدہ ہے کہ ہمارا رب اللہ ہے اور ہمارا نبی محمد
صلی اللہ علیہ وسلم ہیں۔ تم اس بات سے انکار کر دو، منحرف ہو جاؤ، تم چھوڑ دو، تمہیں ہم ستانا چھوڑ دیں گے۔ اور حضرت بلال کو کیسے ستایا گیا، گلیوں میں گھسیٹا گیا، پاؤں میں رسی باندھ کر گلیوں میں گھسیٹا گیا، اوباشوں کو، بدماشوں کو، چھوٹے چھوٹے بچوں کو اس کے پیچھے لگا کر پتھروں کی بارش کی گئی۔ اتنا ہی نہیں بلکہ تیز دھوپ میں، چلچلاتی دھوپ میں، ریتیلی زمین پر، اور یاد رکھنا کہ مکہ کی جو ریتیلی زمین ہے دھوپ کے دنوں میں وہ آگ سے کم نہیں ہوتا ہے۔ خالی پاؤں بغیر جوتے کے چلنا، بغیر چپل کے چلنا مشکل ہوتا ہے۔ ایسے دھوپ اور چلچلاتی ہوئی دھوپ میں ریت پر لٹا، ننگے بدن لٹا کر اوپر سے بھاری بھرکم پتھر رکھا جاتا تھا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ امیہ اس کے اوپر چڑھ بھی جایا کرتا تھا اور کہتا تھا کہ تم اس دین سے پھر جاؤ، جس دین پر تم عمل کرتے ہو اس دین کو چھوڑ دو، جس دین کو تم مانتے ہو ہم تمہیں آزاد کر دیں گے، ہم تمہیں یہ تکلیف دینا بند کر دیں گے۔ لیکن پھر بھی حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی زبان سے احد احد کا الفاظ نکلتا ہے۔ حضرت بلال رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہتے کہ نہیں، وہی اللہ ایک ہے، اس کے علاوہ کوئی معبود نہیں ہے، صرف اور صرف اللہ رب العالمین ہمارا خالق و مالک ہے۔ اتنے تمام تکلیفیں کیوں برداشت کی انہوں نے، اور کس خاطر برداشت کی؟ اپنے دین کو قائم رکھنے کے واسطے، اپنے دین کو قائم رکھنے کے واسطے۔ استقامت فی الدین اس کے اندر اتنا کوٹ کوٹ کر بھرا ہوا تھا کہ اپنے دین کو قائم رکھنے کے واسطے تمام تکلیفیں برداشت کر لیتے ہیں، تمام پریشانیوں کو جھیل لیتے ہیں، تمام پریشانیوں کو اٹھا لیتے ہیں۔ یہ ایک صحابی نہیں ہے بلکہ بہت سارے صحابہ کرام ہیں جنہوں نے اتنی تکلیفیں برداشت کی۔ اور میری مائیں اور بہنیں ذرا غور سے سنیں، حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ، سمیہ کون نہیں جانتا ان کو؟ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ اسلام کی سب سے پہلا شہیدہ ہے۔ اسلام میں سب سے پہلے اگر کوئی شہید ہوئی ہے تو یہ حضرت سمیہ رضی اللہ تعالی عنہ ہے۔ ان کو جو شہید کیا گیا، ان کے اوپر جو ظلم کیا گیا، کیوں کیا گیا تھا ظلم؟ ان کو کیوں شہید کیا گیا؟ ان کو خالی خالی نہیں مارا گیا، خالی خالی شہید نہیں کیا گیا، ان کے اوپر ظلم جو کیا گیا اسی واسطے کیا گیا کہ یہ دین اسلام کو قبول کر لی تھی، اور اسلام کے سب سے پہلا شہیدہ یہی ہیں۔ انہوں نے دین اسلام کو قبول کر لیا، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر ایمان لے آیا، اور اپنے دین کو قائم رکھنے کے واسطے اپنی جان کو بھی گوا دیا۔ اور ان کی شہادت کا واقعہ جو ہے بڑا دردناک ہے، ان کی شہادت کا واقعہ جو بڑا المناک ہے۔ ان کو جو شہادت کیا گیا، دونوں پاؤں میں 2 اونٹ باندھ کر مشرق و مغرب کی طرف چلا دیا گیا۔ اتنا ہی نہیں بلکہ ان کے شرمگاہ کے اوپر برچھی مارا گیا، بھالا اور تیر مارا گیا۔ اس طریقے سے ان کو شہید کیا گیا۔ یہ ساری چیزیں انہوں نے برداشت کر لی، یہ ساری چیزیں ان کے جوان بیٹے کے پاس ان کو ننگا کیا گیا، اس کے باوجود پھر بھی انہوں نے اپنے دین سے سودا نہیں کیا۔ اتنے تمام چیزیں ہو جانے کے بعد وہ خوشی خوشی وہ اپنے جان کو دینا گوارا کر لیتی ہے، شہید ہو جاتی ہے، لیکن پھر بھی اپنے اسلام کو چھوڑنے کے لیے تیار نہیں ہوتی ہے۔ اسی طریقے سے اور بھی بہت صحابہ کرام ہیں۔ نمونے کی طور پر میں نے یہ چند باتیں کہی کہ انہوں نے دین کو قائم کرنے کے واسطے کس طریقے سے جانفشانی کی، انہوں نے دین کو قائم کرنے کے لیے کتنی تکلیفیں اٹھائی، اور یہاں تک کہ اپنے جان کو بھی گوا دیا۔ لیکن میرے بھائی اور دوستو، آج ہمارا حال کیا ہے؟ یہاں رک کر میں کچھ اپنا دور حاضر کا محاضرہ کر لیتا ہوں، دور حاضر کے سلسلے میں کچھ باتیں رکھ لیتا ہوں، انشاءاللہ پھر جو ہے قال اللہ و قال رسول کی صداؤں میں، ان کی جو ہے باتوں میں انشاءاللہ کچھ باتیں اور بھی رکھوں گا۔ دور حاضر میں ہم نے اپنے دین کو بچانے کے لیے ہم نے کیا کوشش کی؟ ہر ایک انسان اپنا تجزیہ کرے، ہر ایک انسان اپنے گریبان میں منہ ڈال کر سوچے کہ ہم نے اپنے دین کو بچانے کے لیے ہم نے کیا قربانی دی، ہم نے اپنے دین کو بچانے کے لیے، ہم اپنے دین پر عمل کرنے کے لیے ہم نے کیا برداشت کی، کیا تکلیفیں جھیلی۔ آج ہمارا حال کیا ہے معلوم؟ آج ہمارا ایمان کتنا ہے معلوم؟ ہمارا ایمان اتنا متزلزل ہے، ہمارا ایمان اتنا غیر مستحکم ہے، ہمارا ایمان اتنا گھٹیا ہے، ہمارا ایمان اتنا کمزور ہے کہ چند پیسوں میں ہم اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں، چند پیسوں میں اپنا ایمان بیچ دیتے ہیں۔
میرے بھائی اور دوستو بھلا بتاؤ، ایسے اگر ہمارا ایمان ہوگا، ایسی اگر ہماری استقامت ہوگی، تو پھر بھلا بتاؤ کیا ہمارے لیے اللہ رب العالمین نے کہا ہے کہ فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون؟ ایسے لوگوں کے لیے بشارت ہے، وابشروا بالجنہ، ایسے لوگوں کے لیے جنت کی بشارت ملے گی؟ نہیں میرے بھائیو، نہیں۔ یاد رکھنا، اگر ہمارا ایمان اتنا غیر مستحکم رہے گا، آج ہمارا ایمان اگر اتنا گھٹیا رہے گا، آج ہمارا ایمان اتنا کمزور رہے گا کہ چند پیسوں کے اوپر اگر ہمارا ایمان بک جاتا ہے، تو یاد رکھنا نہ اس دنیا کے اندر آپ کامیاب ہو سکتے، نہ اس دنیا کے اندر آپ کو چین مل سکتا، نہ اس دنیا کے اندر آپ کو راحت مل سکتی، نہ آخرت میں آپ کو راحت مل سکتی، کہیں بھی نہیں آپ کو راحت مل سکتی۔ میرے بھائی اور دوستو، اگر راحت پانی ہے، اگر راحت پانی ہے آپ کو، حالات، آج کے حالات کیا ہیں؟ دور حاضر کے حالات نیوزوں میں دیکھے ہوں گے، بالخصوص ہمارے ملک کا حالات کیا ہے آپ دیکھے ہوں گے۔ گزشتہ خطبہ جمعہ میں کچھ نقشہ میں نے کھینچا تھا اپنے حالات کے سلسلے میں۔ ہمارے ملک کے حالات سے ہر ایک انسان واقف ہے، ہر ایک انسان بچہ بچہ تک جان رہا ہے کہ ہمارے ملک میں کیا چل رہا ہے، ہمارے ملک میں حالات کیسے نگفتہ بے ہو رہے ہیں، ہمارے ملک میں مسلمانوں کے اوپر کس طریقے سے شب و ستم، ظلم و ستم کیا جا رہا ہے۔ اس کے باوجود اگر ہمارا ایمان ابھی بھی حرکت میں نہ آئے، ابھی بھی اگر ہمارے اندر کوئی تبدیلیاں نہ آئے، تو بھلا بتاؤ پھر ہم کب اپنے اندر تبدیلیاں لائیں گے؟ آج ہماری حالات اتنی خراب ہو چکی ہیں، اتنی زیادہ خراب ہو چکی ہیں کہ بیان کرنا مشکل ہے، مشکل ہی نہیں بلکہ ناممکن سا لگتا ہے کہ کون سی دکھ آخرات کے سامنے بیان کروں، کس حالات کے سلسلے میں کون سے ٹاپک رکھ کر آپ کے سامنے بیان کروں تاکہ آپ لوگوں کے ذہن میں وہ بات بیٹھ جائے کہ ہمارے حالات اتنے خراب چل رہے ہیں، ہمیں سنبھلنا ہوگا، ہمیں یکتا ہونا ہوگا، ہمیں جو ہے عبادات کرنا ہوگا، ہمیں اللہ رب العالمین کے اوپر بھروسہ کرنا ہوگا، کہنا ہوگا کہ ربنا اللہ ثم استقاموا بھی کرنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمارا رب ہے اور ہمیں اس پر ڈٹنا ہوگا۔ کون سے ٹاپک آپ کے آخرات کے سامنے بیان کروں کہ آپ لوگ اس پر اتفاق ہو جائیں؟ ہم نے دین تو قبول کر لیا ہے، ہم شریعت کو مانتے ہیں، ہم اللہ کو اللہ مانتے ہیں، اللہ رب العالمین کو اپنا رب مانتے ہیں، خالق بھی مانتے ہیں اور رازق بھی مانتے ہیں، لیکن بعض لوگ رازق بھی نہیں مانتے۔ کیونکہ رزق کا جو ہے ہم انسان کیا سمجھتے ہیں کہ ہم اپنے ہاتھوں سے، اپنی طاقت سے کماتے ہیں۔ آج کل جو ہم نمازوں کو چھوڑ کر، آج کل ہم جو ہے دین کی مجلسوں کو چھوڑ کر، آج جو ہے ذکر و اذکار کو چھوڑ کر، آج ہم جو عبادتوں کو چھوڑ کر جو روزی تلاش کرنے کے لیے نکلتے ہیں، جو روزی کمانے کے لیے نکلتے ہیں، ہم ہم یہ ثبوت دینا چاہتے ہیں، ہم یہ کہنا چاہتے ہیں کہ رزق کا مالک اللہ نہیں ہے بلکہ رزق کا مالک ہم خود ہیں اور اپنے ہاتھ سے کماتے ہیں، کیونکہ اس کا مالک اگر ہم نہیں ہوتے تو پھر اتنا نہیں کما سکتے۔ اگر اللہ مالک ہے، اگر رزق کا مالک اللہ کو سمجھتے ہو میرے یارو، تو سمجھ لینا کہ تم دن رات محنت کر لو، جتنا چاہے اتنا محنت کر لو، دن کو بھی محنت کرو، رات کو بھی محنت کرو، سفر میں پوری زندگی گوا دو، لیکن ملے گا اتنا ہی جتنا تیری تقدیر میں لکھی ہوئی ہے، اللہ جتنا تمہیں رزق دینا چاہتا ہے۔ اور میرے بھائیوں یہ بھی یاد رکھنا کہ اگر ہم نماز پڑھ لے رہے ہیں، اگر ہم ذکر و اذکار کر لے رہے ہیں، ہم عبادات کر لے رہے ہیں، ہم اتحاد و اتفاق کے مجلسوں میں شریک ہو جا رہے ہیں، ہم جو ہے دینی مجلسوں میں قال اللہ و قال رسول کی صدائیں سن لیتے ہیں، اس کے بعد ہم جاتے ہیں روزی تلاش کرنے کے لیے، اس کے بعد ہم نکلتے ہیں سفر میں، اس کے بعد ہم نکلتے ہیں کاروبار میں، اس کے بعد ہم بزنس کرتے ہیں، اس کے بعد ہم دکانداری چلاتے ہیں۔ یاد رکھنا اس انسان کو بھی اتنا ہی ملنے والا ہے جتنا اللہ رب العالمین نے اس کی تقدیر میں لکھ دیا ہے، جتنا اللہ رب العالمین اسے دینا چاہتا ہو۔ ہم مالک نہیں ہیں، رزق کا مالک ہم نہیں۔ تو میں کہہ رہا تھا کہ ہم صرف یہ مانتے ہیں کہ اللہ ہمارا خالق ہے، پیدا کرنے والا اللہ ہے، جو ہے ہمارا مالک اللہ ہے، رازق بھی چلو مان لیتے ہیں کہ رازق بھی اللہ رب العالمین ہے۔ ہر ایک انسان یہ عقیدہ رکھو کہ رازق اللہ ہے، چلو مان لینے والی بات نہیں ہے۔ ہمارے حالات کچھ ایسے ہیں جس بنا پر میں یہ بات کہتا ہوں، ورنہ ہمارا پورا
اعتماد ہونا چاہیے، عقیدہ ہونا چاہیے کہ رازق اللہ رب العالمین ہے۔ حالات جیسے بھی آ جائیں، اگر ہمیں کھانے کے لالے پڑ جائیں، اگر ہمارے پاس روپے پیسے کروڑوں میں آ جائیں، پھر بھی ہمیں یہی ماننا ہوگا، عقیدہ رکھنا ہوگا کہ اللہ رب العالمین ہمارا رازق ہے، اللہ رب العالمین کے فضل و کرم سے ہمیں یہ مال و دولت ملی ہے۔ اور اگر ہمیں فاقہ کشی ملی ہے، ہمارے کو کھانے کو اگر لالے پڑ رہے ہیں، تو اللہ رب العالمین کی کوئی حکمت ہے، اللہ رب العالمین ہمیں یہ دے کر آزمانا چاہتا ہے، کیونکہ مومن کے لیے بغیر آزمائش کے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے، مومن کو بغیر آزمائش کے کچھ بھی نہیں ملنے والا ہے۔ اور یاد رکھنا کہ اللہ رب العالمین مومنوں کو بڑا آزماتا ہے، اور آزمانے میں حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت ہے۔ حضرت سعد بن ابی وقاص رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے سوال کرتے ہیں، پوچھتے ہیں، یا اللہ کے رسول، لوگوں میں سب سے زیادہ کس کو آزمایا جاتا ہے؟ کس کے اوپر سب سے زیادہ پریشانیاں آتی ہیں؟ لوگوں میں سب سے زیادہ پریشانی کس پر آتا ہے، کس پر آتی ہے؟ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اشد الناس بلاء الانبیاء ثم الصالحون ثم الامثل فالامثل۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اشد الناس، لوگوں میں سب سے زیادہ جو آزمایا جاتا ہے، بلاء مصیبت جو آتی ہے، الانبیاء، انبیاؤں کے اوپر سب سے زیادہ پریشانیاں آتی ہیں، آئی ہیں، کیونکہ انبیاء علیہ السلام اللہ رب العالمین کے سب سے مقرب بندے ہوتے تھے، اسی لیے اللہ رب العالمین سب سے زیادہ ان کو آزمایا۔ میرے بھائیوں، آزمانے کا جو ہے نا، اللہ رب العالمین جو جتنا قریب ہوتا ہے اللہ رب العالمین سے، اللہ اس کو اتنا زیادہ آزماتا ہے، جو جتنا زیادہ قریب ہوتا ہے۔ جیسے انبیاء علیہ السلام سب سے زیادہ قریب تھے اللہ رب العالمین کی، اسی لیے اللہ رب العالمین نے سب سے زیادہ انہی لوگوں کو آزمایا، ان کے اوپر زیادہ سختیاں ہوئی۔ اس کے بعد اللہ کے نبی کہتے ہیں ثم الصالحون، پھر جو لوگ صالح ہوتے ہیں، جو لوگ نیکوکار ہوتے ہیں، جو لوگ نیکی کرتے ہیں اور عبادتیں کرتے ہیں، ذکر و اذکار کرتے ہیں، دینی مجلسوں میں بیٹھتے ہیں، نمازیں پڑھتے ہیں، روزے رکھتے ہیں، ان لوگوں کو اللہ رب العالمین زیادہ آزماتا ہے۔ پھر کہتے ہیں کہ ثم الامثل فالامثل، اسی طریقے سے اس مقابلے میں جو اس کے بعد ہوں گے، اس کے بعد ہوں گے، ایسے آزمایا جاتا ہے۔ پھر آگے کہتے ہیں کہ یبتل الرجل علی حسب دینی، سب سے ضروری بات سن لیجیے، یبتل الرجل علی حسب دینہ، ایک انسان کو اس کے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے، ایک انسان کو اس کے دین کے حساب سے آزمایا جاتا ہے کہ کتنا اس کے اندر ایمان ہے، اسی مناسبت اور اسی حساب سے اس کو آزمایا جائے گا۔ اگر اس کا دین جو ہے اتنا مضبوط نہیں ہے، وہ استقامت فی الدین اس کے اندر نہیں ہے، اللہ رب العالمین ایسے لوگوں کو کم آزماتا ہے، کم پریشانی ڈالتا ہے۔ اور جن کے اندر استقامت فی الدین کوٹ کر بھرا ہوتا ہے، جو دین پر اچھے عمل کرنے والے ہوتے ہیں، اللہ رب العالمین ایسی لوگوں کو سب سے زیادہ آزماتا ہے۔ تو ذرا غور کیجئے، آزمانے کی بات آئی ہے کہ اللہ رب العالمین جو ہے انہی لوگوں کو آزماتا ہے جو لوگ اللہ رب العالمین سے قریب ہوتے ہیں۔ اور سنن ترمذی کی ایک روایت ہے، سنن ترمذی کی ایک حدیث ہے، جس میں ہے کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ اللہ رب العالمین لوگوں کو اس دنیا میں آزماتا ہے، لوگوں کو اس دنیا میں پریشانی میں مبتلا کرتا ہے، آزماتا ہے، یہاں تک کہ وہ انسان آزماتے آزماتے اس کی جان نکل جاتی ہے، وہ انسان مر جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے ایسی حالت میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کے کوئی گناہ نہیں ہوتے ہیں۔ یعنی یہ آزمائش جو ہوتی ہے، ہمارے گناہ جھڑتے ہیں، اس سے آزمائش کی وجہ سے ہمارے گناہ معاف ہوتے ہیں، ہمارے گناہ مٹتے ہیں۔ اور سنن ترمذی کی جو روایت ہے اس میں ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ انسان کو اللہ آزماتا ہے اور وہ آزمائش میں پورا اترتا ہے، اور اسی طریقے سے اس کی جان نکل جاتی ہے، وہ مر جاتا ہے، اور اللہ رب العالمین سے اس حال میں ملاقات کرتا ہے کہ اس کا کوئی گناہ نہ ہو، اس کا کوئی گناہ نہ ہو۔ اور ایک دوسری روایت میں یہ بھی ہے کہ وہ انسان اس دنیا کے اندر جو آزمایا جاتا ہے، ایسا ہو جاتا ہے اس کے گناہ پورے کے پورے مٹ جاتے ہیں، وہ چلتا پھرتا ہے اور اس کا کوئی گناہ نہیں ہوتا ہے۔ یعنی وہ ایسا انسان ہے جو چل پھر رہا ہے لیکن اس کے اوپر کوئی گناہ نہیں ہے، ایسے ہو جاتا ہے۔ تو آزمائشیں جو ہوتی ہیں اللہ رب العالمین کی طرف سے ایک انسان کو گناہ مٹانے کے لیے ہوتی ہیں، اور آزمائش جو ہوتی ہے
دین کے حساب سے کہ کون انسان کتنا دین پر عمل کر رہا ہے، کس کے اندر کتنا استقامت ہے، کون اپنے دین کو صحیح سے قائم کرتا۔ جو انسان دین کو صحیح سے قائم نہیں کرتا اللہ اسے نہیں آزماتا ہے، کیونکہ اگر اللہ اسے آزما لیا تو پورے کھرے نہیں اترتا۔ ہم دیکھتے ہوں گے، ہم جو ہے نظر دوڑائیں گے اپنے گاؤں میں، محلے میں، اگر دیکھیں گے تو ہمیں ایک چیز کیا نظر آئے گی کہ جو لوگ اللہ رب العالمین سے جتنا قریب ہوتے ہیں ان کو پریشانی اتنی زیادہ ہوتی ہے، مال و دولت میں کمی، اولاد میں کچھ کمی، اولاد میں بگاڑ گڑبڑی، یہ وہ چیزیں جو ہے پریشانی جو ہے ابتلا آزمائش جو اللہ سے قریب ہوتے ہیں ان کے اوپر زیادہ ہوتا ہے، اور جو اللہ سے دور ہیں، اللہ کو نہیں مانتے ہیں، ایسے لوگ دیکھیں گے کہ پورا خوشحال اپنی زندگی گزار رہا ہے، ان کو کوئی پریشانی نہیں، کوئی غم نہیں۔ تو میرے بھائی یاد رکھنا، ان کی جو ہے نا اللہ رب العالمین پریشانی نہیں ڈالا، آزمائش نہیں لی، ان کی آزمائش ہماری لی تاکہ ہم جو ہے اور اچھے ہو جائیں۔ ہم تو اچھے ہیں، ہو سکتا ہے کہ بشریت کا تقاضا ہے ہم سے کوئی گناہ ہو جائے، ایسا تو نہیں کوئی انسان دودھ کا دھلا ہے، بشریت کا تقاضا ہے کوئی گناہ ہو جائے، تو اسی گناہ کو مٹانے کے لیے، اسی گناہ کو جھاڑنے کے لیے، اسی گناہ کو معاف کرنے کے لیے اللہ رب العالمین ہمیں آزماتا ہے۔ اسی طریقے سے قرآن کریم میں ایک جگہ اللہ رب العالمین فرمایا احسب الناس ان یترکوا ان یقولوا آمنا وهم لا یفتنون۔ ایک انسان یہ سوچ لے کہ ہم نے اللہ رب العالمین پر ایمان لے آیا، کیا اسے نہیں آزمایا جائے گا؟ ایسی بات نہیں ہے۔ جو انسان یہ بات کہتا ہو کہ ہم اللہ رب العالمین کے اوپر ایمان لے آئے ہیں، قرآن کا یہ قانون ہے کہ جو انسان یہ کہتا ہو کہ ہم اللہ رب العالمین پر ایمان لے آئے ہیں تو وہ ضرور آزمائے جائیں گے۔ ایسا نہیں کہ بغیر آزمائے اسے جنت مل جائے گی، ایسی بات نہیں ہے کہ وہ انسان نہیں آزمایا جائے گا اور وہ انسان جو سب سے اچھا انسان ہو جائے گا۔ نہیں میرے بھائیو، اگر ایسی بات ہوتی تو اللہ انبیاؤں کو نہیں آزماتا، اللہ رسولوں کو نہیں آزماتا، ان کے اوپر پریشانیاں نہیں لایا کرتا، کیونکہ ہمارا یہ ایمان ہے، ہمارا یہ عقیدہ ہے کہ تمام کے تمام انبیاء علیہ الصلوۃ والتسلیم جو ہیں اللہ رب العالمین کے سب سے مقرب بندے ہیں، سب سے مقرب بندے ہیں اور معصوم من الخطا بھی ہیں۔ تو یہ باتیں اس سلسلے میں ہوئی کہ اپنے دین کو قائم کرنا، اور آج ہمارا جو رویہ ہے اس سلسلے میں بھی میں نے چند باتیں رکھی کہ اگر اتنی چیزیں ہو جانے کے باوجود، حالات ایسے ہو جانے کے بعد اگر ہمارے دل کے اندر کچھ تبدیلی نہ آئی، ہم نے اپنے آپ میں کچھ چینجنگ نہیں لایا، میرے بھائیو یاد رکھنا، نہ ہم اس دنیا میں کامیاب ہو سکتے، نہ ہی ہم آخرت میں کامیاب ہو سکتے۔ کیونکہ ہمیں اگر دنیا میں بھی کامیابی چاہیے، پریشانیوں کو دنیا میں دور کرنا چاہتے ہیں تو اللہ رب العالمین سے لو لگانا ہوگا۔ اگر دنیا میں اپنے پریشانی کو ختم کرنا چاہتے ہو تو اللہ رب العالمین سے لو لگانا ہوگا۔ سفیان بن عبداللہ الثقفی رضی اللہ تعالی عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے ایک بات پوچھتے ہیں اور عرض کرتے ہیں، یا اللہ کے رسول، آپ ہم کو ایک ایسی بات بتا دیجئے جس بات کو سن لینے کے بعد پھر میں کسی سے نہیں پوچھوں گا۔ ایسی بات دین کے سلسلے میں ایک ایسی بات بتا دیجئے کہ جس کو جان لینے کے بعد میرا جو ہے میری حالت سدھر جائے اور میری جو ہے دنیا بدل جائے اور اس دنیا کے اندر میں چین و سکون کے ساتھ رہوں۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے زیادہ لمبی چوڑی کوئی تقریر نہیں کی، زیادہ لمبی چوڑی کوئی نصیحت نہیں کی۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا قال قل آمنت باللہ ثم استقم۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صرف دو باتیں کہی کہ آپ کہو کہ آمنت باللہ، کہ میں نے اللہ پر ایمان لے آیا، ثم استقم، اور پھر تم اس پر ڈٹ جاؤ۔ اگر تم یہ کر لیتے ہو دنیا کی تمام چین و سکون تمہیں مل جائے گی، دنیا کی تمام پریشانیاں ختم ہو جائے گی۔ میرے بھائی اور دوستو، ہم جو ہے ان باتوں کو سنتے ہیں لیکن سننے کے بعد ان باتوں پر ہمارا عمل نہیں ہوتا ہے، اور عمل جو ہے صاف ظاہر ہوتا ہے کہ اپنے اعمال ہمارے ایسے نہیں ہوتے ہیں۔ کیونکہ معلوم ہے ہم جو ہے ہر نماز میں سورہ فاتحہ کی تلاوت کرتے ہیں، وہاں پر ایک آیت ہے اہدنا الصراط المستقیم، مستقیم لفظ ہے، استقامت کا لفظ وہاں بھی ہے۔ ہم وہاں سے اللہ رب العالمین جو اس آیت کے ذریعے سے ہم اللہ رب العالمین سے کیا مانگتے ہیں؟ صراط مستقیم مانگتے ہیں۔ صراط مستقیم کسے کہا جاتا ہے؟ یعنی وہ راستہ جو میں اللہ رب العالمین کی طرف لے جائے،
وہ راستہ جس راستے پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے چل کر بتلایا ہو، وہ راستہ جس پر صحابہ کرام نے اپنی زندگی کو گزارا ہو، وہ راستہ جس پر سلف صالحین نے اپنی زندگی بسر کی ہو. یعنی صراط مستقیم جو ہے، ہم مستقیم مانگتے ہیں صراط مستقیم، لیکن جو ہے ہمیں معلوم نہیں کہ ہم اللہ رب العالمین سے کیا مانگ رہے ہیں، اور پھر ہم اس پر استقامت نہیں برتتے ہیں. آج ہماری حالت یہ ہے کہ ہم سنتے ساری چیزیں، اور میں یہ غلط جو میں بول رہا ہوں یہ غلط نہیں ہوگا کہ 80% لوگوں کو دین کی ہر ایک بیسک چیزیں معلوم ہے. 20% لوگ ہوں گے جن کو نہیں معلوم ہوگا، بلکہ اس سے بھی زیادہ پرسنٹیج ہو جا سکتے ہیں کہ لوگوں کو دین کی بیسک معلومات ہے. عالم بننا، مولوی بننا، مفتی بننا ضروری نہیں ہے دین کے واسطے. دین پر عمل کرنے کے لیے طلب العلم فریضۃ علی کل مسلم کے تحت ہر ایک مسلمان کے اوپر جو علم کا حاصل کرنا فرض ہے وہ بیسک تعلیمات ہے. توحید کی تعلیم ہونا، عقیدے کا تعلیم ہونا، وہ جاننا کہ کون سا راستہ ہمارے لیے صحیح ہے، کون سا راستہ ہمارے لیے غلط ہے. ماں باپ کی خدمت کے سلسلے میں، اولاد کی تربیت کے سلسلے میں، پڑوسیوں کے حقوق کے سلسلے میں، رشتہ داروں کے حقوق کے سلسلے میں، یہ حتی الامکان 80 سے بھی زیادہ لوگوں کو، پرسنٹیج لوگوں کو یہ بات معلوم ہوگی کہ ہمارا دین کیا ہے، کس چیز کی تعلیم دیتا ہے، اور وہ تعلیمات بھی اس کے اندر موجود ہیں، اس کے باوجود وہ عمل نہیں کرتا. میرے بھائی اور دوستو، اگر ایسا ہی ہمارا رہا تو یہ حالت جو ہے نا ہمارے اندر جو آئی ہوئی ہے، یہ حالات جس حالات سے ہم دوچار ہو رہے ہیں یہ بہت کم ہے. اگر ایسی حالت ہماری رہی تو حالات اس سے بھی برے ہو جائیں گے. اگر حالت ہماری یہی رہی کہ آج بھی اگر ہم اپنے دین کو قائم کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوتے ہیں، آج بھی اگر ہم اپنے دین کے مستحکم کے لیے، اپنے ایمان کے مستحکم کے لیے، اپنے ایمان کو مضبوط کرنے کے لیے نہیں کھڑا ہوتے ہیں اور دین کی باتوں پر عمل نہیں کرتے ہیں، اللہ کے بتائے ہوئے طریقے کو، اللہ کے بتائے ہوئے آیتوں کے اوپر نہیں چلتے ہیں، نبی کے بتائے ہوئے طریقے اور نبی کے بتائے ہوئے راستوں پر نہیں چلتے ہیں، یاد رکھنا حالت ہماری اس سے بھی خراب ہو سکتی ہے. اور حالات کے ذمہ دار جو ہیں، حالات کے ذمہ دار ہم اور آپ خود ہیں. حالات کے ذمہ دار ہم اور آپ خود ہیں، کیونکہ اللہ نے قرآن میں بھی کہہ دیا ہے کہ اللہ کسی قوم کی حالت کو اس وقت تک نہیں بدلتا جب تک کہ وہ اپنے حالت کو خود نہ بدلنا چاہے. اللہ کسی کو توفیق ایسے ہی نہیں دے دیتا، اللہ توفیق ان کو دیتا ہے جو توفیق حاصل کرنا چاہتا ہے. اللہ ایسے لوگوں کی حالت کو درست کرتا ہے جو اپنے حالت کو خود سے اصلاح کرنے کی کوشش کرتا ہو. کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، بدلنے کی کوشش کرنا ہماری ذمہ داری ہے، ہدایت دینا اور بدل ڈالنا اللہ رب العالمین کی ذمہ داری ہے. آپ اٹھیے، اٹھنے کے بعد جو ہے اپنے ایمان کو مستحکم اور مضبوط کیجئے، اور مضبوط کرنے کے بعد دین کی ایک ایک آیتوں پر، شریعت کی ایک ایک حدیثوں پر، ایک ایک احکام پر آپ عمل پیرا ہو جائیے اور ثبوت پیش کیجئے کہ ہم واقعی مسلمان ہیں. ثبوت پیش کیجئے کہ ہمارے نبی جو محمد صلی اللہ علیہ وسلم ہیں انہوں نے ہمیں کس چیز کی تعلیم دی ہے. آج ہماری یہی جو حالت ہے جسے دیکھ کر غیروں کو موقع مل رہا ہے. ہم جو ہیں ہر ایک شریعت کے ہر ایک مسئلے میں اپنے منمانی کرنا شروع کر دیا، اپنی خواہشات کو پرونا شروع کر دیا. ہر ایک مسئلے میں، ہر ایک مسئلہ ہمارا جو ہوتا ہے شریعت کا، شریعت کے نقطۂ نظر میں ہونا چاہیے. بحیثیت مسلمان ہمارے اوپر ضروری ہے کہ ہماری پوری کی پوری جو ہے، پورے کے پورے احکام و مسائل، پوری کی پوری باتیں شریعت کے مطابق ہونا چاہیے. لیکن آج ہمارا ایک بھی مسئلہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. آج ہمارا ایک بھی مسئلہ شریعت کے مطابق نہیں ہے. ہم اپنے خواہشات، ہم اپنے منمانی کر کے اپنے شریعت کو جو ہے چلانے کی کوشش کرتے ہیں. اسی لیے دوسروں کو یہ موقع ملا ہے اور اسے معلوم چلا ہے کہ یہ شریعت جو ہے نا ایسے ہی تعلیم دیتا ہے. ایسے جو یہ لوگ کر رہے ہیں، جو عمل کر رہے ہیں، ان کے نبی نے کرنے کے لیے کہا ہوگا. یہ جو کر رہا ہے ان کے نبی نے کر کے بتلایا ہوگا. یہ جو کر رہا ہے ان کے صحابہ نے ان کو کر کے بتلایا ہوگا. اور ہماری کرتوت کی وجہ سے، ہماری بدعمالی کی وجہ سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو شب و ستم کیا جا رہا ہے. ہماری بدعمالی کی وجہ سے صحابہ کرام کو برا بھلا کہا جا رہا ہے. تو اس کے ذمہ دار کون ہے؟ میں یہی پوچھتا ہوں کہ اس کے ذمہ دار کون ہے؟ ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں. اور اگر ہم اور آپ اس کے ذمہ دار ہیں تو یاد رکھنا کہ ہمیں معافی ملنے والی نہیں ہے. اگر ہم خود اس کے ذمہ دار ہیں، اللہ رب العالمین سے لو لگائیے فوراً، اور اس ذمہ دار جو ہم بنے ہوئے ہیں اسے نکلنے کی کوشش کیجیے، ورنہ ہمارا حشر بہت برا ہونے والا ہے. باتیں بہت ساری ہیں لیکن وقت اجازت نہیں دیتا ہے کہ اس میں اور کچھ باتیں کی جائے. آج کے جو ٹاپک کا لب لباب اور خلاصہ ہے صرف اور صرف یہی ہے کہ آپ اپنے دین کو مضبوط کر لیجئے.
ہمارے سامنے صحابہ کرام کی زندگیاں، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت، اور جو ہے ہمارے علماء کرام، سلف صالحین، محدثین کرام کی پوری زندگیاں ہمارے سامنے ہیں۔ ان زندگیوں کو دیکھ کر اپنی زندگی کو بدلنے کی کوشش کیجیے۔ ہم مسلمان ہیں، دین پر عمل کرتے ہیں، تو اپنے دین کو مضبوط کر لیجئے۔ جو اللہ نے کہا ہے کہ قالوا ربنا اللہ ثم استقاموا، کہ تم اللہ کو اللہ کہہ لو اور پھر اس پر قائم ہو جاؤ، تو ہمیں اور آپ کو ضرورت اس بات کی ہے کہ اپنے دین کو قائم کر لیں ہر ایک ناحیے سے۔ ایسا نہیں کہ خالی ہم نماز پڑھ لیے تو دین کو قائم کرنے والے ہو گئے، یا پھر ہم ایسے صدقہ کر لیے تو دین کو قائم کرنے والے ہو گئے۔ نہیں، ہر ایک مسئلے میں، شریعت کے ہر ایک احکام و مسائل میں آپ دین کو قائم کرنے والے بن جائیے۔ چاہے چھوٹا سے چھوٹا مسئلہ ہو، چاہے بڑا سے بڑا مسئلہ ہو، ہر ایک میں جو ہے شریعت کے مطابق گزر بسر کیجیے۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ بڑے بڑے مسئلے پر صرف شریعت پر عمل کرنا ہوتا، چھوٹے چھوٹے پہ جان دو جی کیا کرنا اگر ہوتا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائلٹ میں جانے کی طریقہ نہیں سکھلاتے، بیٹھنے کا طریقہ نہیں سکھلاتے، کیونکہ یہ چھوٹا مسئلہ ہے، گیا گزرا مسئلہ ہے، کیا بھی نہیں ہے یہ۔ اگر ایسی بات ہوتی کہ صرف بڑے بڑے مسئلے میں جو ہے شریعت کو دیکھنا، یہ چھوٹے مسئلے میں شریعت کو کیا دیکھنا جی، تو پھر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ٹوائلٹ میں، واش روم میں جانے کی جو ہے طریقہ ہمیں نہیں سکھلاتے، کیسے جانا، کیسے نکلنا، کیسے بیٹھنا نہیں سکھلاتے، کیونکہ بڑا معمولی مسئلہ تھا۔ لیکن اس بات سے ہمیں معلوم ہوتا ہے کہ چاہے چھوٹا مسئلہ ہو یا بڑا مسئلہ ہو، چھوٹا احکام ہو یا بڑا احکام ہو، اگر شریعت کے مطابق زندگی گزارنا چاہتے ہیں تو شریعت کے مطابق آپ کو ان احکام و مسائل کو حل کرنا ہوگا۔ اور احکام و مسائل کے سلسلے میں آپ بارہا سنتے رہتے ہیں، کس چیز کی کیا فضیلت ہے، شریعت میں اس چیز کا کیا حکم ہے، اس چیز کا کیا حکم ہے، آپ درسوں میں، خطبوں میں اور واعظ و نصیحت میں، مجلسوں میں، پروگراموں میں سنتے رہتے ہیں۔ ہر ایک انسان کو باتیں معلوم ہے، اور وذکر فإن الذکری تنفع المؤمنین کے تحت بارہا کی جاتی ہیں۔ ایسا نہیں کہ سال میں جو ہے ایک بار کہا گیا بھائی نماز پڑھ لو، اور باقی کبھی بھی نہیں کہا گیا اسے نماز پڑھ لو، اس لیے ہم نماز سے دور ہیں۔ ہمیں سال میں ایک ہی بار کہا گیا کہ نماز پڑھ لو۔ اے میرے بھائی، نماز پڑھنے کے سلسلے میں تو پانچوں اذان میں آپ کو کہا جا رہا ہے حی علی الصلاۃ کی میننگ کیا ہے، حی علی الصلاۃ کے معنی کیا ہے؟ آؤ نماز کے لیے، وہی ہے نا کہ کاروبار کے جانے کے واسطے، یا پھر بزنس کرنے کے واسطے، یا دکانہ کھولنے کے واسطے کچھ اس میں کہا جا رہا ہے؟ پانچ بار اذان میں کہی جا رہی ہے وہ بات، 5 وقت۔ اسی طریقے سے ہر نماز کے بعد جو دروس ہوتے ہیں اس میں بھی کہی جاتی، اس کے بعد اگر کہیں کسی سے ملاقات ہو گئی وہاں بھی کہی جاتی، چلو بھائی نماز پڑھ لیتے ہیں۔ اس کے باوجود اگر ہمارا جو حال یہ رہا تو پھر ہمارے اوپر جو ہے بڑا افسوس ہے، ایسے مسلمانوں کے اوپر بڑا افسوس ہے، صد افسوس، ایک بار نہیں بلکہ ہزاروں، 100، لاکھوں بار افسوس کر لینے میں کیا بھی فرق نہیں پڑتا۔ اتنے بار کہے جانے کے بعد ہماری حالت اگر نہیں درست ہوتی، ہماری حالت اگر نہیں سدھرتی، تو پھر اب کچھ کہا نہیں جا سکتا۔ تو آج کا جو کہنے کا مطلب یہی تھا صرف کہ اپنے ایمان کو مستحکم کیجیے۔ اگر ایمان آپ کا مستحکم ہو جائے گا نا، دین پر استقامت آپ کی ہو جائے گی نا، تو یاد رکھنا آپ کی زندگی بن جائے گی، سنور جائے گی، آپ کو اس دنیا میں راحت ملنی شروع ہو جائے گی، اور آخرت میں جنت مل جائے گی، جو وَبْشِرُوا بِالْجَنَّةِ کا جو اللہ رب العالمین نے ہمیں اور آپ کو پیغام دیا ہے۔ آخر میں اللہ رب العالمین سے دعا ہے، باراللہ ہم تمام لوگوں کو ان باتوں کو صحیح طور پر سمجھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پر چلنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو اپنے دین کی استقامت اور اپنے دین کو قائم رکھنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو اللہ رب العالمین کے بتائے ہوئے تمام آیتوں پر عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم تمام لوگوں کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے جو راستہ ہمارے لیے بتلا دیا اسی راستے کو فالو کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، مولا کریم تو ہماری گناہوں کو بخش دے۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگوں کو زیادہ سے زیادہ نیک عمل کرنے کی توفیق عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم تمام لوگ خطا کار ہیں، گنہگار ہیں، مولا کریم تمہاری گناہوں کی بخشش کے لیے ہمیں زیادہ سے زیادہ توبہ استغفار کرنے کی توفیق عطا فرما۔ مولا کریم ہم میں جو بیمار ہیں ان کو شفائے کاملہ اور شفائے عاجلہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین ہم میں جو قرض دار ہیں ان کی قرض کی ادائیگی کے لیے کوئی سبیل، کوئی راستہ عطا فرما۔ یا الہ العالمین جب تک تو ہمیں اس دار فانی کے اندر زندہ رکھ، ایمان و اسلام پر زندہ رہنے کی توفیق عطا فرما، اور جب ہمارا خاتمہ ہو ایمان پر خاتمہ ہونے کی توفیق عطا فرما۔ آمین یا رب العالمین، وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔ الحمد للہ رب العالمین والعاقبۃ للمتقین والصلاۃ والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین وعلی آلہ وصحبہ اجمعین، اما بعد۔
فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. اللهم صل على محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. اللهم بارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. عباد الله رحمكم الله، إن الله يأمركم بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. والله رؤوف بالعباد. قوموا إلى الصلاة.